بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذہن میں رکھیں کہ ایک چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی وہ ہے محفل پاک کا ادب۔ قرآن پاک میں ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ پوچھا گیا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کہا جس نے حضور سے پہلے، بھائی ای کو بند کر کے آواز سادہ فرما دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس نے حضور سے پہلے قربانی کر لی، قربانی کرنی تھی پہلے حضور کرتے، پھر آپ کو دیکھ کر صحابہ قربانی کرتے۔ جس نے قربانی پہلے کر دی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ جس نے سواریاں باندھیں، تیار کی اور سفر پر روانگی ہونی تھی، اور جس نے آپ سے پہلے سواری کو چلا دیا، اللہ کے ہاں اس کی ہجرت، اس کا جہاد قبول نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی آگے مت بڑھنا۔ پھر اہل علم نے موجودہ دور کے اندر اس کا معنی کیا ہے کہ اب جب کوئی شریعت کی بات آئے تو اس سے آگے مت بڑھنا۔ حضور کی سنت ہو ایک طرف، میرا رستہ میرا طریقہ ہو ایک طرف، آپ کے طور طرز انداز ہو ایک طرف، حضور کی سنت ہو۔ تو جس بندے نے اپنا طور طریقہ اپنا لیا اور حضور کا طریقہ چھوڑ دیا، آپ کی سنت چھوڑ دی، شریعت کو چھوڑ دیا، وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے جس نے بے ادبی کی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گیا۔ پھر ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان پڑھا جا رہا، قرآن یا حدیث، بھائی اس میں آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی، اس کا بھی ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ جیسے حضور کا احترام کرتے ہو ایسے حضور کی حدیث کا بھی احترام کرو۔ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کا احترام ہے، اسی طرح سرکار کے فرمان کا بھی احترام ہے۔ ہم غلطی کیا کر جاتے ہیں نہ سمجھی کی وجہ سے، کیونکہ ہم جب محفلوں پر آتے ہیں کبھی دوست مجبور کر دیتے ہیں، کبھی انتظامیہ مجبور کر دیتی ہے، کبھی رشتہ داری کی وجہ سے آنا پڑتا ہے، ناراضگیاں ہوتی ہیں، بھئی نہیں آئیں گے تو آپ ہماری محفل میں نہیں آئے، تو پھر ہماری محفلیں بھی چلتی ہیں، ہم لوگ بہت اس کو آگے تک لے کے جاتے ہیں۔ اس میں ہمارا قصور نہیں ہوتا، ہم ساتھیوں کو کہتے ہوتے ہیں آپ ٹائم بتائیں اس پہ ہم آ جائیں گے، ہمارا 10-15 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن جو ٹائم ملتا ہے اس پر آتے ہیں۔ اور پھر ساتھی بھی، نعت خوانی بھی طویل ہوتی ہے، 2-3 بیان بھی ہوتے ہیں، سب کچھ بھی ہوتے ہیں۔ بوریت اگر ہو جائے محفل میں تو نیکی کی بجائے بندہ گناہ لے کے اٹھتا ہے۔ اللہ کے دین میں بوریت کس چیز؟ نماز کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اتنا لمبا نہیں پڑھاتے تھے
کہ اتنا لمبا پڑھائیں جو دلوں میں خیال آنا شروع ہو جائے، تھکاوٹ ہونا شروع ہو جائے، ان پر بوجھ بڑھنا شروع ہو جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ بھئی فرض ہے نماز، اس پر بھی قرآن ہے اور اللہ کے نبی آگے کھڑے، کسی پر بوجھ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ آپ آج اچھا سریلا کاری پڑھنے والا ہو آج کے دور میں تو بندہ کتنے مزے سے پیچھے نماز پڑھتا ہے، لیکن حضور پڑھے جن پر قرآن اترا ہے، جو نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اللہ کے محبوب، کیا کسی پر بوریت ہو سکتی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نماز کو بھی جو ہے اتنا نہیں لمبا پڑھتے تھے کہ تاکہ لوگوں کے اوپر، کسی ماں اور کسی جو ہے نا بوڑھے کے اوپر یا کسی کام کرنے والے کے اوپر بوجھ بنتا۔ آج ہماری یہ غلطی ہے، غلطی اپنی بھی ہو تو ماننی چاہیے۔ اصلاح انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو لوگ اپنی غلطی مانتے ہیں، جو اپنی غلطی ٹھونستے رہتے ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہماری محافل میں سنجیدہ لوگ آنا چھوڑ گئے، یہ ہماری غلطی کی وجہ سے۔ ہماری محافل میں پڑھے لکھے لوگ، حضرات جنہوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، ایسے لوگ آنا چھوڑ گئے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے جی وہی گلاں کرنیاں نے، رٹیاں رٹائیاں گلاں۔ آج ہوتا کیا ہے، ہمارے جب اتنی لمبی محفل ہو جاتی ہے، ہمیں، میں پچھلے دن بھی ہمارے عبدالستار چشتی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ کی دعوت پہ میں ادھر پیچھے گیا ہوں، شیرا کوٹ۔ مجھے انہوں نے کہا جی کتنے بجے بیان؟ 11 بجے، نہیں 11 بجے، 11 بجے بیان۔ میں پھر بھی کوئی 10-15 منٹ اوپر ہی ہو گئے، جاتے جاتے روکیں، گاڑی روکیں، اندر کا راستہ کتنا ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا۔ جب میرا بیان شروع ہونا تھا اس میں سے ایک نعت پہلے پڑھی گئی، پھر نقیب محفل نے وہ کیا، پھر ہمارے ساتھی نے نعت پڑھی، پڑھتے پڑھاتے 12 ہو گئے۔ جب 12 ہو گئے، میرے پیچھے بھی ایک خطیب اور تھا۔ پھر میں نے وہاں ایک بات کی، میں نے کہا یار محفلیں کرتے ہیں، کیا ہم لوگوں نے صبح کی نماز نہیں پڑھنی؟ نماز تو فرض ہے۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اتنی دیر تک محفل رہے، رات کو جاگیں، تو یہ کراہت ہے۔ ہم ثواب حاصل کرتے کرتے اپنی محفل کو مکروہ کر دیتے، وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں چند لمحے، پتہ نہیں کیا کہنا تھا کہ توجہ سے، کیونکہ بچے باہر تھوڑا سا آوازیں لگا رہے تھے، میرا جی تھا کہ میں ان کو تھوڑا توجہ دلوا لوں، تو میرا سمجھو کہ آدھا ٹاپک تو ادھر ہی ہو گیا جی۔ ایک دفعہ دروشی پڑھو، میں اپنی بات کو دوبارہ شروع کر لوں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے قریب ہیں ان کی جان سے بھی زیادہ۔ اب مومن اتنا اپنی جان سے پیار نہیں کرتا جتنا حضور سے پیار کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا جز نہیں ہے، آپ کی محبت کل ایمان ہے، جز نہیں۔ نماز جز ایمان ہے، روزہ جز ایمان ہے، زکوٰۃ جز ایمان ہے، کل ایمان نہیں۔ لیکن حضور سے عقیدت، محبت، احترام، سرکار کی توقیر کل ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ اگر اس میں کمی ہے ہر چیز ہی ختم ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حضور کی محبت میں کمی، ہر چیز ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے جب تک وہ مجھ نبی سے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور کل انسانیت سے زیادہ محبت نہ کر لے۔ اب بخاری میں تھوڑے سے لفظ بدل کے، یہاں احدکم کا لفظ تھا، لا یؤمن عابد، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے۔ کب تک؟ فرمایا جب تک وہ مال سے زیادہ، سب عہدوں سے زیادہ، کل انسانیت سے زیادہ مجھ نبی سے پیار نہ کر لے۔
حضرت عمر، یہ اب روایت بخاری کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے محبت ہے آپ سے اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، کل انسانیت سے زیادہ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، ہر چیز سے زیادہ آپ سے پیار ہے، لیکن لگتا ہے جان زیادہ پیاری ہے عمر کو۔ آپ نے فرمایا عمر ابھی دار اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، مومن ہوا ہی نہیں ہے، ابھی ایمان کی حقیقت کو پہنچا ہی نہیں عمر۔ کون عمر؟ تیری میری بات نہیں ہو رہی، وہ حضرت عمر۔ یہ آج نا لوگ حضور کی محبت کو پتہ نہیں کوئی ایسی ایک میں کیا، میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے جملہ بولتے ہوئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر تھوڑا محبت کر کہتے بڑھا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ حضور کی محبت کو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ذہن میں رکھ لینا، جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، وہ کافر اور مشرک ہیں، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا وہ منافق ہے۔ کلمہ پڑھ کے بھی، نماز پڑھ کے بھی، روزہ رکھ کے بھی، اب اس کے باوجود یہ منافق توحید پرست تھا، یہ منافق نماز پہلی صف میں پڑھتا تھا، یہ منافق اپنا مال بھی خرچ کرتا تھا۔ کمی کہاں ہے حضور کی محبت میں؟ جب حضور کی محبت میں کمی ہے، قرآن کہتا ہے کافر بھی جہنم میں، مشرک بھی جہنم میں، لیکن یہ جو منافق ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سارے کافر مشرک اوپر درجے پہ جہنم میں ہوں گے، لیکن اوپر میں جو تہے میں جلے گا وہ منافق ہے۔ کلمہ بھی پڑھا ہے پھر بھی جلے گا، اور نچلے درجے میں جلے گا۔ کلمہ بھی پڑھا ہے، نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، لیکن نیچے تو اسی لیے نیچے جہنم میں سڑے گا۔ آج بندے کہتے ہیں آئیں دین کی بات کرتے ہیں، آئیں جی فلاں بات کرتے ہیں۔ بھئی دین کی بات کر، توحید کی بات کر، کوئی نہیں روکتا، بغیر توحید کے گزارا کوئی نہیں، لیکن ایک ذہن میں رکھنا، اگر تجھے میرے نبی کی محبت میں کمی ہے نا، تجھے تیرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت میں کمی ہے، تو تو چاہے ساری زندگی سجدے کرے، چاہے ساری زندگی زکاتیں دے، چاہے ساری زندگی پہلی صف میں کھڑا رہے، اللہ کے ہاں کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ آپ کہیں گے حضرت صاحب نماز پڑھنے والا بھی راندہ درگاہ ہو گیا۔ آج ایک غلط سبق پڑھایا جاتا ہے، آپ کے سامنے ایک مولوی بولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہوئے ایک لفظ بول گیا کہ آپ امی ہیں۔ اب اس لفظ امی کے اندر اس نے معنی ترجمہ کر دیا، ترجمہ کرتے ہوئے ایک جملہ بولا، نعوذ باللہ آپ ان پڑھ ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس لفظ امی کو معنی کرتے ہوئے جب اس نے حضور کو ان پڑھ کہا، نعوذ باللہ، بے ادبی کی، گستاخی کی، کسی سنی کی زبان سے یہ جملہ نہیں سنیں گے، قرآن میں موجود ہے لیکن سنی نہیں کہتا، کیونکہ پہلا ادب ہی اس کو یہی لفظ اس ادب کا سکھایا گیا ہے۔ اس کے سینے میں ایک چیز کو اجاگر کیا گیا، وہ کیا؟ حضور کی محبت، سرکار سے محبت۔ بھائی یہاں کمی ہو گئی، برباد ہو گیا، ہر چیز ہی ختم ہو گئی۔ لیکن کیا کریں، ہمارے ہاں اس چیز پر توجہ اہل سنت میں کثرت میں، اپنے بچوں کو، ساتھیوں کو دیکھیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جب فرمان پڑھا جائے تو ادب احترام شروع کر دو، جب حضور کا نام آئے ادب احترام شروع کر دو۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اتنی توقیر اور عزت اور احترام سب نے کیا ہے، صحابہ نے کیا، اہل بیت نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں جاتے ہوئے ایک شخص کو کردار اچھا نہیں، کام اچھا نہیں، لوگ اس کو کوئی اس طرح کے جملوں سے کہہ رہے ہیں، بدبخت، ذلیل، فلاں، تو حضرت عمر نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟
اس کا نام تھا حضور کے نام پر. حضرت عمر نے فرمایا نام بدل دو, نام بدل دو, عبداللہ رکھ لو, عبد الرحمن رکھ لو, حضور کے نام پہ نام نہ رکھو. کہا کیوں؟ کہا کردار اچھا کر لو پھر حضور کے نام پہ نام رکھو. کردار اچھا کرو, حضور کے نام پہ نام رکھیں گے. حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ, نام سنا ہے؟ سومنات کا مندر توڑا, بڑے بڑے مشرکوں اور منافقوں اور کافروں کا قلع کما کیا اور اسلام کا جھنڈا گاڑا. وہ جناب محمود غزنوی, ان کے خادم خاص ہیں, ان کا نام ہے ایاز. ان کے بیٹے کا نام حضور کے نام پر تھا. جب بھی بلاتے ان کو کہتے ایاز کے بیٹے نہیں, محمد میری بات سنیں. ایک دن کا ایاز کے بیٹے میری بات سنو. جب یہ کہا تو حضرت ایاز, کیونکہ وہ بڑے خاص ساتھی تھے, حاضر ہوئے. آقا کوئی بے ادبی ہو گئی میرے بچے سے, آپ اس کو نام سے پکارتے, آج نام سے نہیں پکارا. کہا تیرے بچے کا نام ہے میرے نبی کے نام پہ. سنیے گا, گہرائی میں جائیے گا تھوڑا سا. تیرے بچے کا نام ہے میرے نبی کے نام پر. جب بھی میں اس کا نام لیتا ہوں اس وقت میں باوضو ہوتا ہوں. آج میرا وضو نہیں تھا, اسی لیے میں نے ایاز کا بیٹا کہہ کر پکارا ہے. میں سمجھا چکا ہوں کہ نہیں, ہمارے جنوں نے بھی ترقی پائی, عزت پائی, نام پایا, شان پا حضور کے صدقے ہے. اور لیکن جب بھی وہ حضور کا نام آتا ہے بڑے احترام کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑے ہی ذوق کے ساتھ, بڑے ہی جو ہے نا عقیدت میں ڈوب کر لیتے. کبھی کوئی ہے کسی نے بھی اس طرح کا معنی نہیں کیا اس امی سے مراد وہ لے گئے ہوں بے ادبی والا جملہ. اگر اجازت ہوئے تو دو چار معنی میں سنا دیں. امی انہوں نے کہا نعوذ باللہ ان پڑھ, نبی بھی ان پڑھ ہوتا ہے بھائی. قرآن کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی, اتباع کرو رسول نبی امی کی. بھائی ادھر رسول کہا, ادھر نبی کہا, پھر امی کہا, اکیلا امی نہیں کہا. آپ مائک دیتے ہوئے مجھے حضرت صاحب کہیں, ابھی شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں جو جاہل ہیں, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, بتائیں آپ میرا خطاب سنیں گے؟ بولو یار, کوئی پڑھے لکھے بندے کا خطاب سناؤ. کہیں گے خطاب وہ بندہ کرے جڑا پڑھے لکھے. اب مجھ سے مائک دو لمحوں کے لیے, اب جس نے آ کر جو نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول ہو, رب کا محبوب ہو, ان کا مانا کر کہیں نبی بھی مانے رسول بھی مانے, کہیں نعوذ باللہ ان پڑھ بھی. سمجھ نہیں آئی ان لوگوں کو. اب ہم سمجھاتے ہیں. میرے رب نے حضور کے لیے ارشاد فرمایا علمک ما لم تکن تعلم, ہم نے ہر چیز کا علم آپ کو عطا کر دیا. اللہ کہے میں نے علم دے کر بھیجا ہے, اور آج کا مولوی کہے پڑھے ہوئے نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں الرحمن علم القرآن, میں نے اپنے حبیب کو قرآن کا علم دے کر بھیجا ہے. قرآن کا علم کیا ہے؟ تبیان لکل شیء, ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے. فلکیات کا علم, ارضیات کا علم, سماوات کا علم, ارضیات کا علم, جناب سائنس ہو گئی, آپ کی بایو ہو گئی, کیمسٹری ہو گئی, کوئی چیز بھی اکٹھی کر لو, ہر چیز قرآن میں موجود ہے. تبیان لکل شیء, ہر چیز کا علم قرآن میں ہے. مجھے بتاؤ, اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کا علم اپنے نبی کو دے کر بھیجا ہے, اور مولوی مانا کچھ اور کر دے. اور پھر قرآن میں آتا ہے اللہ نے وعدہ فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ, ہم اپنے حبیب کو ایسا پڑھائیں گے کبھی بھولیں گے نہیں. رب کہتے ہیں میں نے پڑھا کے بھیجا, رب کہتے ہیں علم دے کر بھیجا, رب کہتے ہیں ایسا پڑھاؤں گا بھولیں گے نہیں. رب کہتے ہیں ہر چیز میں نے اپنے نبی کو عطا کر کے بھیجی ہے. وہ نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں, اور امی بھی ہیں. مراد یہ ہے میں نے جس کو رسول اور نبی بنایا ہے, اپنا محبوب بنایا ہے, وہ دنیا میں کسی سے پڑے نہیں ہیں,
کیوں نہیں پڑھے؟ اگر کسی سے پڑھے ہوتے تو استاد کا ادب کرنا پڑتا ہے، استاد آنے پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، استاد کی تکریم کرنی پڑتی ہے، استاد کے چہرے کو دیکھنا پڑتا ہے، استاد کے جوتے رکھنے پڑتے ہیں، استاد کے لیے احترام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کا دنیا میں استاد ہی کوئی نہیں بنایا، کیونکہ دنیا کل تو حضور کی ادب کرے، حضور کسی کا ادب نہ کرے، حضور کسی کا ادب نہ کرے، سرکار کا سب ادب کرے۔ جنہوں سمجھ آ رہی ہو آپ بولے نا سبحان اللہ۔ جتنی شان والے حضور ہوں، اتنی مقام والے ہوں، اور آج کے اس بندے ویسے بھی مزید گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس امی کا ایک معنی اس سے مراد امت بھی ہے، یعنی وہ کہاں ہمارے علماء نے معنی کیے ہیں، ہمارے علماء نے معنی کیے ہیں، ان میں سے میں ان کی طرف نہیں جاتا جو معنی مشہور ہیں، میں اس طرف جا رہا ہوں جس طرف جہاں تک آپ لوگوں میں وہاں تک معنی نہیں سنا ہوگا۔ ابھی سنیے گا، میں پیش کرتا ہوں۔ اب وہ نبی کون سا؟ ایک دفعہ اجازت ہے جی؟ سبحان اللہ کہو جی۔ میری ایک عادت اور بھی ہے، میری بڑی عادتیں گندیاں نے جی، میں بندیاں نو کہندا ہوں نا مینوں نا بلان ٹائم نہ تھوڑا سوچ کے بلایا کرو۔ میری ایک عادت یہ بھی ہے کہ جڑا بندہ نوٹ سٹدا ہے نا، میں انہوں پسند نہیں کرتا۔ وہ دی ایک وجہ کی فرق رکھو، فرق یہ رکھو، نعت خان دے سٹیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے جہاں جڑا خشک بندہ ہوئے نا، ان دے پیسے سٹن دی ضرورت کوئی نہیں، وہ دی تسی گل ہی سن لی تے سمجھو بہت لکھاں ہے۔ بس مہربانی کر کے 4 لمحے اسی بیٹھنا ہوندہ ہے تے وہی 4، پھر مناسب نہیں ہوندہ آ کے جو نوٹ سٹے جان۔ پھر وہ چودھری صاحب جڑے تشریف لے آندے نے، اگر تسی حضور خدمت کرنی بھی ہے تو چپ کر کے جیب وچ پاؤ نا، ٹھیک ہے؟ خدمت کرنی ہے، خدمت کرنی جیب وچ پاؤ، خدمت کرنی احترام نال خدمت کرو، خدمت کرنی ہے۔ ابو دی خدمت کر دیو، کیا ادو تے جا کے نوٹ سٹ دیو جی؟ جا کے 10-10 روپے امی دو تے ابو دو تے سٹ دیو؟ نہیں سٹ دے، اس واسطے نہیں سٹ دے، ابو امی نے احترام دی جگہ نے جا کے بندہ ہاتھ بھی چومدا ہے تے کہندے حضور قبول فرماؤ۔ ماں باپ تھپکی بھی دے دے پتر جا، جیڑا بابا دین دا خادم ہو کے بیٹھا ہوندا ہے نا، دین دی خدمت کر رہا ہوندا ہے، او دا بھی ادب احترام ہوندا ہے۔ انہوں بھی اگر خدمت تہاڈا ارادہ ہوئے خدمت کرن دا تے سنت شریعت کرو، ادھے اجازت ہے، لیکن اس طریقے نال نہ کرو کہ 10-10 آ کے سٹ دے پیو۔ فرق ہونا چاہیے، انگوٹھے انگل دا فرق رکھو۔ اس واسطے اگر ارادہ ہوئے تو کرو، روک دے نہیں ہیں، لیکن اس طریقے نال نہ کرو۔ درود شریف پڑھ دو جا، صلاۃ والسلام علیہ سیدنا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ نبی اس کی اتباع کرو۔ کون؟ جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے اور امت والا بھی ہے، جو اپنی امت کی طرف نبی بن کے آیا، رسول بن کے آیا۔ اچھا بتائیں، امی کا معنی لغت کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ جو انہوں نے پڑھا ہے نا، آپ کو کتاب نکال دے گا مولوی صاحب، کتاب نکالے گا، آپ جائیں گے ڈکشنری رکھے گا آپ کی، دیکھیں جی امی کا معنی یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے یار شاہ صاحب آدھا گھنٹہ لایا سی، اتھے یہ بھی لکھیا ہے، یہ ڈکشنری جناب وہ سارے الفاظ ہوندے نے، یہ الفاظ امی لکھیا سی، وہ یہی معنی لکھیا جڑا مولوی کردہ پیا۔ باہر والا مولوی، تہاڈا مولوی نہیں، سمجھے؟ تہاڈا مولوی نہیں، باہر والا مولوی۔ اچھا اب میں عرض کرتا چلو، آپ انگریزی سمجھتے؟ سارے سمجھتے، انگریزی سارے نہ ہوندی ہوندی ماشاءاللہ۔ اچھا ایک لفظ ہے جو بادشاہ کسی کے لیے بولتا ہے، بادشاہ یا بڑا گھر کا، وہ کسی کے لیے بولتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ آئی ریکویسٹڈ ٹو یو، یا کہتا ہے آئی آرڈر ٹو یو؟ آرڈر کہتا ہے یا ریکویسٹ کہتا ہے؟ بولے ہیں۔ بڑے بندے کا، باپ کا، گھر کے بڑے کا، ملک کے بڑے کا، بادشاہ کا، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا کیا ہوتا ہے؟ آرڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح جس وقت ہم یہ اپنے لیول کے بندوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ایک لفظ بولتے سیڈ، کہنا، آئی سیڈ ٹو یو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے آئی سیڈ ٹو یو، میں نے بھی تجھے کہا ہے۔ اب آپس میں ایک دوسرے کو کہیں تو کیا کہیں؟ کہتے ہیں سیڈ۔
اوپر والا جب کہتا ہے تو آرڈر، جب نیچے والا کہتا ہے تو کیا آئی ریکویسٹڈ ٹو یو، میری ایک درخواست آپ قبول فرما لے. ایک چھوٹا بندہ، ایک نوکر، ایک خادم جب اپنے مالک سے یا اپنے جناب والا امپلائی ہے اور اپنے اس کو جو نوکری کر رہا ہے اپنے مینیجر وغیرہ کو کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آئی ریکویسٹڈ ٹو یو. بات ایک ہے، اوپر آرڈر ہے، آپس میں سیڈ ہے، نیچے ریکویسٹ ہے، بات ایک ہے. سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ ایدے وچ گل ہے یار، اے مانا یاد کر کے جاؤ. اس میں بات ہے وہی ایک چیز، لیکن تینوں جگہ پر مانا ایک بن رہا ہے، الفاظ علیحدہ 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 ہے. قرآن اور عربی جو ہے یہ وسیع ہے. جس وقت کہا قرآن نے، اللہ جب کہتا ہے کالا تو وہ آرڈر میں جانا جاتا ہے. زندہ بندے ہوندے تے پہنچ گئے ہوندے یار. کالا لفظ ایک ہی ہے. جب اللہ کالا کہے گا نا اس وقت آرڈر تصور کیا جائے گا. جب حضور کالا کہیں گے نا امت کی طرف، آرڈر تصور کیا جائے گا. جس وقت آپس میں صحابہ کو کالا کہیں گے وہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی سے بات کر رہا ہے. جس وقت جناب والا وہی کالا کون کہہ رہا ہے؟ حضرت بلال حضور سے کہہ رہے ہیں تو وہ ریکویسٹ ہے. وہ کیا ہے؟ ریکویسٹ کے معنی میں آ رہا ہے. آؤ بات سمجھ آ گئی. امی ہے وہی. جب بولے اللہ امی تو معنی اور ہے، جب حضور کے لیے امی بولے تو معنی اور ہے، جب تیرے میرے لیے امی بولا جائے تو معنی اور ہے. تیرے لیے میں بولوں امی تو ٹھیک ہے تو جاہل ہوگا، تو کسی اور کے لیے امی بولے تو اس کا معنی جاہل ہوگا. جب اللہ نے میرے نبی کے لیے امی بولا تو اکیلا امی نہیں بولا، اس سے پہلے سرکار کو ٹائٹل دیتے ہوئے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. ذہن میں رکھنا، اتباع کرو، پیچھے چلو اس کے جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے. اتنی شان والا نبی اور رسول ہے کہ جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، جس کو ہم نے ٹائٹل امی دے کر بھیجا ہے. تورات میں حضور کا یہ نام ہے امی موجود، شان والا. انجیل میں موجود، زبور میں موجود، آسمانی صحائف میں موجود. کیونکہ وہ نبی جو بڑی شان والے نبی ہوں گے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ اکھاں نہیں سن لڑیاں تے جنہ دی اکھاں لگیاں ہوندیاں نے وہ کسی اور طرز نال سوچدے نے. وہ اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نے جڑیاں نال حضور دے جڑدیاں نہیں. ویسے زبان اللہ تے پابندی نہیں ہوندی. میں خشک بندہ، تسی تو خشک نہیں ہونا، تسی تو ترو تازہ بندے ہو نا. میں اپنے آپ نے خشک کیا، تانوں نہیں کیا. وہ اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نے جڑیاں نال حضور دے جڑ دیاں نہیں. جڑ جان جڑیاں ایک باری لکھ موڑو کدی مڑ دیاں نہیں. سنیوں کی آنکھیں جزاک اللہ. ہن اب مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ سنی جو ہے اس کی آنکھیں جڑی ہیں، لگی ہیں. وہ بات کرتے ہوئے پہلے اپنی زبان کو وضو کراتا ہے. ہزار بار بشویم دان زاموش کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیدبی. کہا نا کہ میں اس زبان کو ہزار بار عرق سے دھوں، میں اس زبان کو ہزار بار گلاب سے دوں، عرق گلاب سے دوں، ہزار بار سمندر کے اندر دوں، ہزار بار اس کو غسل دوں. پھر بھی جب حضور کا نام لینا لگتا ہوں لب پہ آنے لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. جو جی چاہتا ہے، جو جی چاہتا ہے معنی بھی کر دیتے ہیں، جو جی چاہتا ہے بول بھی دیتے ہیں. ہائے ہائے افسوس کہ انہوں نے جانا نہیں تھا. اور جنہوں نے جانا، اسی لیے میں کہتا ہوں سنی تیرے مقدر پہ قربان جائیں، تیرے مقدر پہ قربان. تجھے عشق صحابہ والا ملا. جب پیار ہوتا ہے تو عیب نظر نہیں آتے.
آج آپ کسی سے دیکھ لیں، جب آپ پیار کرتے ہیں نا، کوئی بندہ اعتراض بھی کرے، بشر ہے، انسان ہے، کمیاں تو ہوتی ہیں انسانوں میں، آج کل انسانوں میں کمیاں تو ہیں، آپ کی محبت ہے کسی کے ساتھ، وہ بات کر کے نہیں نہیں یار انہاں دے متعلق گل نہ کری میرے یار، بندہ محلے میں رہنے والے دوست پر بات نہیں ہونے دیتا تعلق کی بنیاد پر، پھر جن کا صدقہ آج ہماری صورتیں برقرار، جن کا صدقہ آج ہماری شکلیں برقرار، لوگ تو کہتے ہیں حضور شفاعت فرمائیں گے، میں نے ایک جگہ پڑھا ہے امام ابن حبان سے، میں حیران ہو گیا، آپ نے فرمایا یہ جب روح نکلے گی نا، روح نکلنے سے جنت جانے تک 1,00,000 مقام ایسا ہے جہاں حضور کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی، 1,00,000 مقام، ہر موقع پر حضور تشریف لائیں گے، پل صراط پر تشریف لائیں گے، حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، اپنے غلاموں کو ہر موقع پر جب بھی روکا جائے گا بڑھ بڑھ کے رکاوٹیں ہوں گی، بڑھ بڑھ کے ان کو پکڑ کے جنت لے کے جائیں گے، اس آقا سے اپنا ناتا رشتہ سنی کا مضبوط ہے، لیکن سنی تھوڑا سا اپنے اندر حضور کی جس طرح محبت ہے نا، اس طرح سرکار کی سنت سے محبت شروع کر دے، صرف یہی کمی ہے، جس طرح سرکار سے ہمیں پیار ہے نا، حضور کی سیرت سے بھی پیار ہو جائے، جس طرح حضور کی صورت سے پیار ہے اس طرح سرکار کی سنت سے پیار ہو جائے، اس طرح حضور کے بتائے ہوئے نظام سے پیار ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ صحابہ پیار بھی کرتے تھے اور حضور کی بات وہ مانتے تھے۔ سنت کے 3 درجے ہیں، چوتھا ایک درجہ اور بھی ہے، ما اضیف الی النبی من قول او فعل او تقریر او صفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے کچھ درجات ہیں، ایک جو حضور بولیں، ایک وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں، ایک وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریری سامنے ہو اور صحابہ عمل کریں اور حضور خاموش ہو جائیں، ایک وہ جو حضور کے خصائل ہیں، جو حضور کی شانیں ہیں، جو آپ کا چہرہ ایسے تھا، زلفیں ایسے تھیں، آپ کا مسکرانا ایسے تھا، آپ کے معجزات ایسے تھے، اسی طرح وہ تو اس طرف چلے گئے۔ 3 کے لیے ہمیں حکم ہے، جب حضور کا حکم آ جائے اپنی مرضی نہ کرنا، سرکار کی بات مان لینا، یہ عشق ہے، بولو سبحان اللہ۔ رہن سہن حضور کے مطابق، چلنا اٹھنا حضور کے مطابق، اور کھانا پینا سرکار کے حکم کے مطابق، گھر کی زندگی حضور کے حکم کے مطابق۔ میں کہتا ہوں عقیقے سے لے کر ولیمے تک حضور کے حکم کے مطابق، نجی زندگی سے لے کر سرکاری زندگی تک حضور کے مطابق، نجی زندگی سے لے کر سیاست تک حضور کے حکم کے مطابق، گھر سے لے کر شہر تک، شہر سے لے کر ملک تک، ملک سے لے کر ملکوں تک حضور کے حکم کے مطابق۔ اگر ہمیں پیار ہے تو حضور کے حکم کے مطابق پھر چلتے آئیں۔ تو آج میں یہ کہنے پر تھوڑا سا حق بجانب ہوں کہ جب ہم حضور کا نام لیتے ہیں، سرکار ہم جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، تو اس وقت مال آئے تو مربوں پر لگتا ہے، مال آئے تو بنگلے خریدے جاتے ہیں، مال آئے تو گاڑیاں بدلی جاتی ہیں، مال آئے تو اولاد پر صرف ہوتا ہے، اور دین کے لیے 1 روپیہ لگنے کو تیار نہیں۔ مسجد میں بل آئے تو اعلان ہوتا ہے، عاشقوں کی مسجد میں آج 10,000 بل آ گیا ہے۔ میں اعتراض کرتا ہوں، عاشق تجھے حضور سے محبت ہے تو پھر حضور کے دین سے محبت کیوں نہیں؟ اگر حضور سے محبت ہے تو پھر مسجد سے محبت کیوں نہیں؟ اگر حضور سے محبت ہے تو چودھری کے گھر کا بل آ جائے تو چودھری کہتے میری ناک کٹتی ہے، اگر میں ظاہر کر دوں، کوئی ایسی کمزوری دکھا دوں، لوگ کہیں گے چودھری بھی ہے تو بل جمع نہیں ہویا، چودھری بھی ہے تو جناب والا اس کے لیے پیسوں کی کمی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، چودھری عزت بچانے کے لیے بڑا کچھ کر دیتا ہے۔ وہ بھائی اللہ کے گھر کی بھی عزت ہے۔ 10 کے لیے جب اعلان ہوتا ہے فلاں کے بچے نے 50 روپے مسجد کے بل کے لیے دے دیے، میں سوال کرتا ہوں تمہارا مخالف مولوی کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسلک والا ہو سکتا ہے، اس کی مسجد سے اعلان نہیں ہوا، تیری مسجد سے اعلان ہوا ہے، ان کے باڑے سے اعلان نہیں ہوا، تیری مسجد سے اعلان ہوا ہے۔ میرا سنیوں پر سوال ہے، ایک قاری صاحب کی ڈیوٹی نہیں تھی مائک آن کر کے بیٹھ جائیں اور مسجدوں کے اندر اعلان شروع، 10 روپے دینے والا بھی جنتی، پنکھا لگوانے والا بھی جنتی، یہ لے آنے والا بھی جنتی؟ نہ کریں، مہربانی فرمائیں، عزت بچائیں۔ اہل سنت
بڑے ہی درجے والے لوگ ہیں کہ اگر ہم چند غلطیاں درمیان سے دور کر دیں، اپنے آپ کو منظم کر لیں، دلوں کو جوڑ لیں، مشن ایک کر لیں، انشاءاللہ دنیا بھی اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہے، آخرت تو مقدر ہی آپ کا ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھو حضور سے پیار کر، اپنے چہرے دیکھو۔ میں عرب کنٹریز کے اندر رہا بھی ہوں، پھرا بھی ہوں، وہاں کے لوگوں کی زبان بھی سمجھتا تھا، اور وہاں میں نے کچھ عرصہ کام بھی کیا ہے۔ تو اس صورت پر اللہ جانتا ہے جتنی پہچان چہروں کی عربیوں کو ہے نا، کسی اور کو نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہاں عرب کنٹری میں کچھ عرصہ رہ آیا ہے تو وہ اس کی تصدیق کرے گا، جتنی پہچان ان لوگوں کو چہروں کی ہے نا، وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ ہم طواف کرتے، طواف کے دوران جو لوگ ادھر پہلی صف میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوتے خانہ کعبہ کے گرد و نواح میں، ہمارے کچھ جاننے والے بھی تھے عربی، تو وہ مجھے پکڑ کے جب ہم طواف کرو کہتے شوف آزا، واللہ شوف آزا، کہتے دیکھو دیکھو ان کے چہرے پر نور دیکھو، واللہ اس کے چہرے پر نور دیکھو، اللہ قسم اس کے چہرے پر نور دیکھو۔ اور جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہوتے تھے، اللہ جانتا ہے، ہمیں جانتے تھے، وہ سارے ہمارے یا رسول اللہ کہنے والے سنی ہوتے۔ اچھا، بچے بھی آئے ہوندے نے نا وچ، پھر اعتراض بھی بن جاتا جی کی کری۔ اللہ تو ان جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب وہ چہرے جب دیکھتے ہیں نا جی، وہ چہرے دیکھ کر کہہ رہے ہوتے یہ چہرے وہ ہیں۔ ہاں، اسی مطاف خانہ کعبہ کے طواف والی جگہ پر بیٹھا ہو، مجھے ایک عربی آ کر ملا، آ کر کہتا، عربیوں کو بڑا نخرہ ہے، حضرت صاحب جانتے ہوں گے، حضرت بھی جانتے ہوں گے، ان کو نخرہ بڑا ہے، ان کے لباس جیسا لباس پہن لو وہ کہتے ہیں توپ کیوں پہن لی ہے، وہ گاترا ہوتا ہے اوپر، وہ پہن لیں تو کہتے ہیں یہ گاترا کیوں پہنا ہوا ہے۔ اسی طرح کوئی ان کے ہاں کوئی وہ کر لو، ان کو تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے، اپنے لباس اور اس طرح کو وہ نہیں پہننے دیتے خارجیوں کو یا اجمیوں کو یا باہر کے لوگوں کو۔ تو میں بیٹھا ہوں تو قریب آ کے مجھ پہ، انت پاکستانی؟ نام آنا پاکستان، انت عارف ممتاز قادری؟ انت عارف ممتاز قادری؟ نام آنا عارف، جانتے ہو ممتاز قادری کو؟ پاکستانی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ ممتاز قادری کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ساڑی دیندتے جانے ممتاز قادری۔ میں نے کہا قربان جائیں ہیں، رب کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، اور وہاں طواف ہو رہا ہے، اور ایک عربی آ کر، اجمی اگر لباس بھی پہن لیں تو اعتراض کرتے ہیں، اور وہ ایک فخر سے پوچھ رہا ہے ہاں بھائی وہاں جانتے ہو اس ہستی کو؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں وہ ان کے لیے جو تحریکیں چلتی ہیں اور تحریک ان کے بعد جو چلی ہے، ہم تو اسی تحریک کا حصہ ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ عزت انہوں نے اتنی پائی ممتاز قادری نے، کیوں پائی، وجہ کیا تھی، کس چیز پر؟ میں نے جو بات ابھی شروع کی ہے وہ یہ ہے، وہ کرنے والا کام کر گئے، نعتیں بھی پڑھی اور نعت پڑھنے والے رسول کی عزت پر پیرا بھی دیا۔ آج ہم بڑا دکھ لگتا ہے میرے پاس، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے اچھے لوگ ہیں، سچی بات ہے، سننے میں ہوتے تو سارے اچھے، سماعت میں اتنے اچھے لوگ ہیں، میرا جی بھی نہیں کر رہا کہ میں اپنی آواز اونچی کروں، میں ورنہ بیان میں تھوڑا سا جوشیلا کرتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی سماعت کی وجہ سے اتنی محبت سے سن رہے ہیں، ضرورت ہی نہیں پڑ رہی کہ میں کوئی الفاظ اونچے کروں، دل کرتا ہے اسی طرح چاند لمحے اور آپ کے ساتھ گزار دو۔ کیوں بھائی؟ حقیقت ہے، آپ مجھے بتائیں، ہم بھی جاتے ہیں محفلوں پر، وہاں جا کر وہ نعت پڑھنے والا منہ میں پان لگا کے کھڑا ہے، ہمارے سنیوں کے سٹیج پر کھڑا ہوا ہے، اور حضور کی محبت کی باتیں کر رہا ہے، ساتھ ڈولکیاں بھی بج رہی ہیں، ساتھ سب کچھ بھی ہو رہا ہے، منہ میں پان لگائے ہوئے ہیں، کیمرہ چلتا ہے، کبھی عورتوں پہ جاتی ہے وہ کیمرہ جاتا ہے، کبھی مردوں پہ آتا ہے، وہ داڑھی کاٹ کے میک اپ کر کے ایک ڈانسر جس طرح یا اس طرح ایک ایکٹر آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کے نعتیں پڑھتے ہیں۔ بتاؤ ہمارے مسلک کی کیا 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 باقی بچا اس کے جناب والا دامن میں؟ کیا ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہے؟ وہ ہمارے بندے دکھاتے، یہ دیکھو جی۔ اسی طرح ہمارے ممتاز قادری ہوں یا بابا جی خادم رضوی ہوں
یا جناب عامر چیمہ شہید ہوں، یا اسی طرح جتنے بھی ہمارے بزرگ آئے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، باتوں سے نکل کر کردار کی طرف آ۔ وہ کہا تھا نا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ اللہ کرے ہم اس درجے تک آ جائیں، ہمارا ہم صاحب کردار ہو جائے۔ کیا ہے، بار بار میرے ایک بھائی تشریف لے کے آدھے، انہوں نے پھر ریکویسٹ کرنا ساتھی کی کہنے گے، بار بار روک رہا ہوں، اسی لیے روک رہا ہوں کہ بھائی مناسب نہیں ہے۔ اس بھائی کو روکا ہے، میں ایک محفل نہیں ہر جگہ ہی روکتا ہوں، ہر جگہ ہی روکتا ہوں، جہاں جاتے ہیں وہاں آتے، ساتھ ہی بیٹھے ہوئے کوئی بات ایسے اچھال دے پتہ نہ چلے تو اور بات ہے، ورنہ میں کہتا ہوں بس مہربانی کرے اللہ کے لیے۔ اب کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے، اگر میں جملے کہہ رہا ہوں تو کوشش بھی کر رہا ہوں، عشاء پڑھی ہے صبح پڑھاؤں گا، داڑھی رکھی ہے، بچے ساتھی ہیں داڑھی رکھوا کے آئے ہیں، ان کی بھی داڑیاں ہیں، خود وضو کے ساتھ آئے ہیں، وضو کے بغیر تقریر نہیں کرتے۔ کوشش یہی ہوتی ہے جب بیان ختم ہو گاڑی کو سلف مار کے چلے جاتے، کسی کی طرف دھیان بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کاروبار نہیں ہے، کیوں؟ پروفیشن نہیں ہے، دنیا مقصد نہیں ہے۔ جس مالک کا ہم نام لے رہے ہیں، جس نبی کی حرمت پر پہرا دے رہے ہیں، الحمدللہ انہوں نے لاکھوں لوگوں سے ہمیں اچھا رکھا ہوا ہے، لیکن افسوس ہے کہ جس وقت ہم ایکٹر لوگوں سے، جس وقت ہم دین کے بیچنے والے لوگوں سے، یہ ایسے پیروں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، وہ ہمارے لیے، ہماری سنیوں کے لیے نقصان کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ آؤ، ممتاز قادری نے نعت پڑھی بھی ہے اور نعت والے نبی پر پہرا بھی، ان کی عزت پر پہرا بھی دیا ہے۔ بابا جی آپ نے دیکھے تھے، بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں، آپ نے بیان کیے، آپ نے لوگوں کو سمجھایا، آپ نے بڑا کچھ کیا، جب وقت آیا آپ نے حضور کی حرمت پر، عزت پر پہرا بھی دیا۔ 104 بخار ہو اور ٹانگیں بھی جس فقیر کی نہ ہوں اور ساتھ پڑے ہوئے پانی کا گلاس بھی نہ اٹھا سکتے ہوں، اس کے باوجود اس مرد کلندر نے، اس وقت کے مجدد نے ہمیں یہ اپنی معذوری عذر نہیں بنایا۔ میں بیمار تھا، میری ٹانگیں نہیں ہیں، میں ویسے ہی کمزور آدمی ہوں، میرے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں ہیں، نہیں، جو کچھ بھی تھا، جتنی بھی تکلیفیں تھیں، اس کے باوجود حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ پھر جی کرتا ہے نا کہ بابا جی تو مر جائیے۔ میں اس لیے کہتا ہوں میں اور کسی دا نہیں ہونا۔ کیوں؟ بابا جی میں سید ہوں، بابا جی غیر سید نے، اس کے باوجود میرے استاد بھی بابا جی نہیں ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں جی؟ آپ عوان ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں بابا جی میں اور کسی دا نہیں ہونا، تہاڈا ہونا ہے۔ کیوں بابا جی؟ اس واسطے بابا جی نے کلیاں گلنا نہیں سن کیتیاں، ثابت کر کے دکھایا بابا جی نے۔ اسی لیے ہم آج تھوڑا پریکٹیکل ہوں، آج ہم عملی جامہ پہنائیں، آج باتوں سے نکل کے حقیقت کی طرف آئیں، نہ الجھیں، کسی کی گاڑی دیکھ کر متاثر نہ ہو۔ میرا ایک جملہ آخری سمجھ لینا، میرے نوجوان بچے بیٹھے، میں نے دھکے کھائے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی دھکے کھائے ہیں، اسی لیے دھکے کھائے ہیں ہمیں دنیا کی خبر ہو، ہم نے ملک و ملک دھکے کھائے ہیں، ہمیں پتا ہو کیا رہا ہے۔ اسی لیے ہمارا ویژن تھوڑا جو ہے نا بڑا ہونا چاہیے، پتا ہو کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کام کاج کے۔ میری ایک عادت ہے، میں ٹوپی پہن کر سادہ سے لباس کے ساتھ جب سفر پر ہوتا ہوں، میں مختلف مساجد میں جا کر مولویوں کا طریقہ بھی دیکھتا ہوں، میں چودھریوں کو بھی دیکھتا ہوں، لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں کیا کر رہے ہیں، کیسا طریقہ ہے، کس انداز کے اندر کیسے چل رہے ہیں، پڑھا ہے، دیکھا ہے، پرکھا ہے، دھکے کھائے ہیں۔ پھر جس وقت بابا جی نے آواز اٹھائی نا، بابا جی نے آواز تاخیر کیے بغیر ساتھ ہو گئے، کیونکہ دنیا دیکھی تھی، کوئی کسی چیز پر، گاڑیوں پر، کوئی بنگلوں پر، کوئی کس جگہ لوگ متاثر ہو کے ان کے پیچھے لگ رہے تھے۔ آج کہہ رہا ہوں کسی کی گاڑی بنگلے پر متاثر نہ ہونا، متاثر کسی سے ہونا، دیکھنا اس کے سینے میں حضور کی محبت کتنی ہے اور جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کتنا ہے۔ بابا جی کا ایک کارنامہ ہے، جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ کوئی جملہ بابا جی نے واپس نہیں لیا کبھی، جب بھی کوئی حق بات کہی ہے ڈٹ کے کہی ہے، جب ڈٹ کے کہی ہے بعد میں ایکسکیوز می، یہ ایکسکیوز نہیں کیا، معذرت نہیں کی، سوری نہیں کی، جو جملہ کہا ہے، کہا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں،
तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और फिर बाबा जी कहते कहते गए, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा कर जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला कर जिए, 2 दिन कम जिए तो इसमें अजब क्या, हम उनके साथ जिए जो हक की शम्मा जला कर जिए। बाबा जी ने कहा जिनकी पैरवी मैं कर रहा हूं, जिनके नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूं, वो ना झुके हैं ना मुंह छुपाया है शर्मिंदगी से, सारी जिंदगी निडर बेबाक और शेरों की तरह मैदान में खड़े होकर धाड़ते रहे हैं। कहा मैं उन्हीं के रास्ते पर चल रहा हूं। फिर बरकतें देखी आपने, खैरें देखी आपने, कहां कहां तक निजाम चला गया। मैं एक जगह गया कश्मीर के अंदर, कश्मीर गाड़ी रुक गई, रास्ता ही नहीं। उसके बाद पैदल चलते चलते पैदल रास्ता भी खत्म, बिजली भी नहीं है, वहां जाने पैदल रास्ता खत्म हो गया। अब वहां के जो लोग एक्सपर्ट किस्म के लोग पहाड़ियां चढ़ते हैं ना, वो ही रह गए। वो कहे हजरत इसके आगे महफिल है। मैं कहा मैं तो नहीं जा सकता। कहते हैं हजरत उठा के लेके जाओ। मैं कहा मैं भारी बंदा हूं भाई, कैसे उठाओगे? वो भी पहाड़ी लोग थे ना, बड़े मजबूत, उन्होंने पकड़ा, इधर उधर से उठा के ले गए। जब वहां पहुंचे ना, मेरा रब जानता है, एक समंदर था लोगों का। मैं कहने पर मजबूर हो गया, बाबा जी कमाल है, जहां नेट नहीं, जहां बिजली नहीं, जहां गाड़ियां ना जा सकें, वहां बाबे का पैगाम पहुंचा हुआ है। खलूस हो ना अंदर, पैगाम पहुंचता। आप जैसे ये यूनिवर्सिटी में रहने वाले, ये जनाब अब्दुल सत्तार साहब चिश्ती साहब हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर है, गिफ्ट यूनिवर्सिटी में। इसी तरह अपने अपने सारे, मुझे और वाकफियत नहीं है ना, सारे आप कहीं ना कहीं अच्छे उद्दों पर ही हैं, सारे अच्छे ही हैं माशाल्लाह। उसके बावजूद क्यों जो टूट टूट के, अभी तो जो है ना तहरीक लब्बाइक ऐसी चीज है कि आपने नाम लेना है और लिखवाना है ना नाम, ऐसे समझो अंगारा हाथ पे पकड़ लिए, आपके हाथ पे आग आ गई है, पैरों में भी आग आ गई। अभी नहीं 2 दिनों के बाद फिर पकड़ लेंगे, कोई हफ्ता 10 दिन नहीं गुजरे कोई ना कोई केस कर देंगे, कोई ना कोई। मुझे बंदे उलमा दोस्त होते हैं हमारे, कुछ दोस्तों के नाम ये भी ले रहे थे, इसी तरह और भी बड़े बड़े उलमा हमारे दोस्त हैं। अच्छा, वो मुझे मशवरा अच्छे तरीके पर देते हैं। भाई भी मेरा है, डॉक्टर है, वो भी मशवरा देता है, शाह जी थोड़ा हाथ हौला, हाथ हल्का, यार ख्याल करो, बच्चे भी ने फलां भी ने, थोड़ा 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 ख्याल करो। अब हम उनको कहते हैं अच्छा भाई ये बताओ, ये पुलिस के डाले हमारे घर में आ रहे हैं, पुलिस के डाले अस्ताने पे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर हमने हुजूर की उस इज्जत पर जो है और पहरा ना दिया होता, या हमने कोई कमजोरी दिखाई होती, तो अजाब की सूरत में ये किसी और केस में डाले आते, किसी और वजह से डाले आते ना। क्या आज फखर से सर बुलंद नहीं है? डाले आ रहे हैं, लोग पूछते हैं शागिद दे देते चले हो, क्यों? वो कहते हैं खत्म नबूवत पर पहरा देता है। ये मेरा मुरीद है, इसका आइटम स्टोर है रोड के ऊपर, मस्ताना अंदर और रोड के ऊपर इन 3-4 दुकानें इनकी। अब ये तो बेचारे कारोबारी हैं, वहां से उठ ही नहीं सकते। ऊपर लिखा हुआ भी, नाम भी हिट लिस्ट में इनका, खातिम भी यही है, टाइम भी मेरा यही लिखता है, आप लोगों को टाइम दिया इसने लिखा, सारी उनको खबर है। उसके बावजूद इन्होंने एक बार भी नहीं कहा सोने मुर्शिद थोड़ा हाथ हौला रख, थोड़ी वजह तो असी भी फंसे पे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बंद रही दुकान, छापे पड़े, सीढ़ियां लगा के घर घुस गए। आज क्या ये कोई मसला नहीं, हजूर दिखाते, दीन दिखाते। आज इल्तिजा है कि इस्तकाम 2 चीज़ों से कामयाबी है, खलूस नियत से है और इस्तकामत से है। जिसमें खलूस में कमी है वो भी कामयाब नहीं होगा, जो डोल जाए और जिसमें इस्तकामत ना हो वो भी कामयाब नहीं होता। आज वक्त है एक फ़कीरों की तरह, एक दरवेशों की तरह एक सादा सा पैगाम देने की कोशिश की है। अगर हजूर से मोहब्बत है, उस नात खां की तरह ना कर जो दाढ़ी पे ब्लेड मार के कहता है हजूर मैं आपका गुलाम, वो नहीं, सबको पता है 2 नंबरी कर रहा है। उस पीर की तरह ना कर जो कुत्ते घर में रख के खड़ा कहते मैं हजूर का आशिक हूँ, कोई आशिक नहीं है, 2 नंबरी कर रहा, बिल्कुल उससे जान छुड़ा ले। इसी तरह जो मौलाना आकर बड़े बड़े घंटे घंटे तकरीर करे, हजूर ये कहते हैं, सरकार का फरमान ये है, फलां जगह यूँ आता है, उनके मौलवी साहब ये भी दस, हजूर ने नमाज का तरीका भी दसिया है, तो क्या सरकार ने हुकूमत करने का तरीका नहीं बताया? क्या दीन सिर्फ मस्जिद तक है? क्या दीन सिर्फ मदरसे तक है? या दीन सिर्फ घर में है? निजाम किधर होगा?
हजूर ने आके मदीना में स्टेट बनाई, हजूर ने आकर मदीना मुनव्वरा के अंदर एक निजाम दिया। आज तुझे हजूर को सिर्फ नमाज तक तो तूने रखा है, उसल्ली कमा राई तुमो नहीं उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे हजूर पढ़ते हैं। तुमने नमाज तक तो हजूर को जाना है। जब आगे निजाम की बात आई, जब आगे हुकूमत की बात आई, जब आगे निजाम चलाने की बात आई, अदल की बात आई, उस चीज की तरफ आए तो तुमने हजूर को पैरवी न की, सरकार के पीछे न चले। किस चीज के आशिक हो? 80% दीन निजाम के अंदर है। निजाम मुस्तफा अगर होगा तो समझो आपने 80% दीन को सीने लगा लिया। 20% दीन इबादत के अंदर है, जो हम 20% लेके बैठे हैं और 80% छोड़ के बैठे हैं। बाबा जी की अजमतों को सलाम है। गए गुजरे दौर के अंदर उस मुजद्दिद वक्त ने हमें एक जो अपनी टांगे नहीं थी जिसकी, कौम को टांगों पर खड़ा कर गया है। वो जो कौम बिरयानी और हलवा भाई सही यानी बांट भी नहीं सकती। मस्जिद में मैं गया, बयान किया, अक्सर होता था बयान के बाद माइक में पकड़ लेता था। लोग आखिरी जुमला बड़ा खतीब जोर का बोलते हैं, छक्का मार देने, छक्का मार के ना ते बाद कोई जुमला नहीं बोलते होते। क्यों? इस वास्ते बयान कमजोर हो जाए। ते मैं बयान करन तो बाद माइक फाड़ के ते लंगर वंडवाना है। ये हालत हो गई थी हमारी, लंगर बंटवाते थे। यार बैठ जाओ भाई, तुम ना उठो भाई, शोर ना करो, ओए भाई ऐसे ना करो। अल्लाह के घर की बेरुमती होती है, लोग बाहर देखते हैं। मकसद वो कहेंगे सुन्नियों को तो लंगर लेने का भी मैं खुद लंगर बंटवाता रहा हूं महफिलों में। जिन सुन्नियों को लंगर लेने की तमीज नहीं थी, उस बाबे ने सुन्नियों से जिहाद का काम ले लिया है। इसीलिए मैं कहता हूं मैं होर किसे दा नहीं होना, मैनू तेरे होन दा चाह बाबा। मैं पंछी तेरे पिंजरे दा, मैनू हथी चोग चगा बाबा। मेरा तन मन नचना चाहता है, मैनू लब्बाइक दा नाच नचा बाबा। और मैं एक जुमला और कहते कहते इजाजत ले लूं। जब तहरीक चलती है ना इस बात पर, काम पर, तो फिर तकलीफें बड़ी आती हैं। ये ज़बां काट दो, जो भी करते हो कर लो, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। ये ज़बां काट दो, जिस्मो जान काट दो, मिदहते सरकार की सजा दो मुझे। जिक्र शाह दो आलम से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। एक दो रोज नहीं, रोजे महशर तलक, जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, नबी के दीवाने का वादा रहा, ताजदार खत्म नबूवत की सदा जाएगी।